فرمائے دوبارہ سلسلے کے عنوان کی طرف آتے ہیں، اور آج کا عنوان ہے تسبیح، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا۔ گفتگو کا آغاز مولانا فیضان مدنی صاحب سے کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تسبیح کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ جی فیضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کا موضوع جو ہے وہ تسبیح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، جی، قرآن پاک میں ہی اس کا بیان ہے۔ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ اکبر۔ کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شمار کرو تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اگر بندہ شمار کرنے کے لیے جائے تو اگر سر سے لے کر بندہ اپنے پاؤں تک غور کرے تو نعمتوں پر مشتمل یہ پورا جسم ہے۔ کس کس نعمتوں کو بندہ دیکھے، اس میں سے زبان بھی ایک نعمت ہے نا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مصرع یہاں شامل کرنا چاہوں گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بن مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے۔ اتنی نعمت ہے اللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ تو زبان بھی اس میں سے ایک نعمت ہے، اور آپ نے جیسے بیان فرمایا کہ اس کا شکر یہ ہے کہ بندہ اس زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہے، بندہ اس زبان سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے کہ یہ زبان دی ہی اسی کی ہے۔ اگر یہ اسی کی تسبیح، اسی کے ذکر، اسی کے اذکار میں استعمال نہ ہو تو پھر اس زبان کا کیا فائدہ۔ اچھا، یہ تسبیح کے بارے میں قرآن پاک کی کثیر آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے، فرمایا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن اللہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرمایا کہ آسمان اور زمین، ساتوں آسمان اور زمین اور جو اس میں بسنے والی مخلوق ہے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ ہاں، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، اللہ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ یہاں پر جو اس کی جو تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی، تو تسبیح جو ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تسبیح زبان حال کے ذریعے ہوتی ہے، اور ایک تسبیح زبان قال کے ذریعے ہوتی ہے۔ صحیح۔ زبان حال کے ذریعے اس طرح کے مخلوقات کا جو وجود ہے، جی، مخلوقات جو پائی جا رہی ہیں، اگر آپ زمین کی سیر کریں تو آپ دیکھیں کتنے عظیم الشان بلند سے بلند پہاڑ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح سمندری مخلوق کو اگر آپ دیکھیں تو ایسی ایسی مخلوق جو ہے وہ ابھی دریافت کی جا رہی ہیں کہ آج سے پہلے ان کو دیکھا نہیں گیا۔ اسی طرح زمینی مخلوق کو دیکھیں تو ایسی ایسی مخلوق ہیں۔ تو یہ مخلوقات کا وجود یہ بتاتا ہے کہ کوئی پیچھے صانع موجود ہے، کوئی بنانے والا موجود ہے، اور اس بنانے والے کی حکمت پر دلالت کرتا ہے اللہ کہ کس طرح اس نے عظیم الشان انداز میں اور کس طرح اپنی قدرت کے ساتھ اسے بنایا۔ تو یہ جو ساری مخلوقات ہیں یہ اپنے وجود کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، یعنی اس بات کا ثبوت دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا رب ہے، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا رب ہے۔ تو یہ تو ہو گئی تسبیح زبان حال کے ذریعے۔ اچھا، ایک تسبیح زبان قال کے ذریعے، یعنی جس طرح ہم اپنی زبانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اسی طرح ہر زندہ چیز یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب اس کی تسبیح کی حیثیت یہ مختلف ہوتی ہے۔ جیسے مفسرین نے لکھا کہ ہم دروازہ جو بند کرتے ہیں نا، دروازہ بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو اس کی جو آواز آتی ہے، فرمایا یہ آواز اس کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح چھت کے چٹکنے کی آواز کو فرمایا کہ یہ اس کی تسبیح ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے یسبح الرعد بحمدہ، اللہ کہ رعد یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے ساتھ تسبیح کرتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ بھی لکھا کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے صحیح، جو بادلوں پر مامور ہے اور بادلوں کو چلاتا ہے۔ تو بادلوں کی جو گرج کی جو آواز ہے، اور آج کل جیسے کہ بارشوں کا سیزن ہے، موسم ہے، تو اس میں ہم سنتے ہیں کہ بادلوں کی گرج کی آواز آتی ہے۔ فرمایا یہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ، رعد نامی فرشتے کی تسبیح۔ ہر ایک کی تسبیح کا انداز مختلف ہے۔ اچھا، اب زبان قال کے ذریعے جو تسبیح ہے اور ایک زبان حال کے ذریعے تسبیح ہے۔ قرآن پاک میں جو میں نے یہ حصہ پڑھا کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو،
تو زبان حال کے ذریعے جو تسبیح ہوتی ہے یہ کون نہیں سمجھتا ہے کہ جو رب تعالیٰ کی جو کائنات ہے، جو رب تعالیٰ کی مخلوقات ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا ہے. اچھا. اسی کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے، فرمایا کل سیرو فی الارض فانظروا، کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی کائنات ہے، کیسی مخلوق ہے، کیسی مخلوق آباد ہے. تو اس میں غور و فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو جو اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتا تو وہ اس طرح کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتا. اللہ. اور زبان قال کے ذریعے جو تسبیح ہوتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم میں سے کوئی بھی ایک نہیں سمجھ پاتا، کیونکہ جو بے جان چیزیں جو تسبیح کر رہی ہیں ہمیں ان کی آواز نہیں آتی اور ان کی تسبیح کا ایک انداز مختلف ہے. لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ چند اپنے مخصوص بندوں کو یہ تسبیح کی آواز بھی سنا دیتا ہے. اللہ اکبر. سبحان. وہ بے جان چیزوں سے آنے والی جو تسبیح ہے وہ اس کی آوازوں کو سنتے ہیں. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے منقول یہ فرماتے ہیں کہ ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے. کیا بات ہے بھائی، واہ. ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، کھانا میں بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں کھانا، ہم سبھی کھا رہے ہیں، لیکن تسبیح کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے؟ نہیں. یہ تو ہماری تو بڑی عجیب بات ہے، ہماری تسبیح کی آواز بھی کھانے کو سنائی نہیں دیتی ہوگی، ہمارا جو کھانے پر انداز. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ جو ہے وہ کھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم کھاتے وقت بھی جو ہے وہ تسبیح کی آواز کو کھانے کی سنا کرتے تھے. اسی طرح حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کی آواز کو سن رہے ہیں، اس کے سلام کرنے کو سن رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. ہم میں سے کسی نے آج تک پتھر کی آواز سنی؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ جو ہے وہ سماعت کا عالم دیکھیں کہ ایک پتھر جو کہ بے جان چیز ہے اس کی آواز کو سن رہے ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک ستون تھا، ستون حنانہ. سبحان اللہ. اس سے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جمعہ والے دن خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک لکڑی کا ممبر جو ہے وہ بنا دیا گیا. صحیح. اب جو ہے ظاہر سی بات ہے، جب لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہیں اور اس پر خطبہ دے رہے ہیں. اب وہ جو ستون تھا تو چونکہ پہلے اس سے وابستگی تھی اور اس سے ٹیک لگا کر جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اب یہاں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جلوہ فرما نہیں ہے، تو اس نے جو ہے وہ رونے لگ گیا اور اتنا رویا کہ چیخیں بلند ہو گئیں. اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی چیخ و پکار کی آواز سنی، اس ستون حنانہ کی جو کہ آج بھی مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، سبحان اللہ، اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو گلے لگا لیا. اللہ. جب گلے لگایا تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس نے آہیں بھری. کہتے ہیں نا جب ماں اپنے بچے کو روتی حالت میں جب گلے سے لگا لے تو کہتے ہیں سسکیاں بڑھنے لگتا ہے. اس طرح اس کی جو ہے وہ سسکیاں بلند ہو گئیں اور پھر وہ آہستہ 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 اس کو تسکین ملی اور وہ خاموش ہوا. ایک پتھر، ایک ستون، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں روئے، حضور کی جدائی میں تڑپے. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کم از کم اس ستون سے پیچھے نہ ہونا. وہ ستون تو حضور کی جدائی میں روئے اور تو نہ روئے. تو آج واقعی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو حقیقی عاشق رسول ہیں، عشاق رسول ہیں، جب ان کی مدینے سے جدائی ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر رو رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے امیر سنت پیر و مرشد، ان کا ہم نے انداز دیکھا کہ مدینہ شریف جاتے وقت کی خوشی یہ بھی اپنے عروج پر، اور جب مدینہ شریف سے واپسی تو جدائی کا غم یہ بھی اپنے عروج پر. اور واقعی کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے، سبحان اللہ، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل. عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا
لگے کہ روح بدن سے نکل گئی، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرنا، اس کی تسبیح پڑھنا، اس کی تسبیح بیان کرنا یقیناً سعادت مندی کی بات ہے، لیکن مہروز بھائی کو بھی ہم گفتگو میں شامل کریں گے اس سوال کے ساتھ کہ تسبیح کے لیے تو مختلف آلات استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی دانوں والی تسبیح، کبھی کاؤنٹر والی تسبیح، اور پھر مختلف ادوار کے حساب سے یہ تبدیل ہوتی رہی۔ اس پر تسبیح کا لفظ بولا جاتا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اور بندہ جو اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اسے بھی تسبیح کہتے ہیں، اس تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا ناظرین کے توجہ کے لیے بھی اور ناظرین کو سمجھانے کے لیے بھی اس بات پر اگر آپ ایڈریس کرنا چاہیں۔ اور آپ کے موضوع کا کیا مطلب ہے یہ بھی اس میں شامل کر لیں۔ بالکل۔ تسبیح جو ہے آپ کے موضوع کے اعتبار سے اگر ہم لیں تو وہ ذکر الہی، ذکر و درود اس میں شامل ہے۔ صحیح۔ اللہ، اس کے رسول، دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا ذکر جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء، اس کے نام کا ذکر، دہرائی، بار بار ریپیٹ کرنا، یہ اس میں شامل ہے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو بغیر چیزوں کے بھی ہوتا ہے، انگلیوں پہ گننا، جیسے سنت بھی ہے تو انگلیوں پہ بھی گنتے ہیں۔ جیسے تسبیح فاطمہ عموماً لوگ تسبیح پہ نہیں پڑھتے، وہ انگلیوں ہی پہ پڑھنے کی ابھی تک جو ہے نا وہ دیکھا گیا ہے، تو وہ بھی درست ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے دانوں والی ہو یا پھر وہ نمبرنگ والی ہو اور مختلف اسٹائل کی ہو، الیکٹرانک ہو، تو سب درست ہے، کیونکہ وہ سب جو ہیں وہ ذکر و اذکار کی طرف ہمیں مائل کرتی ہیں۔ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی ہیں، تسبیحات ہوتی ہیں، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ زیادہ ذکر کر لیتے ہیں تسبیح نہ ہونے والوں سے۔ عمومی بات کہی جا رہی، ہو سکتا ہے کوئی استثنائی مثال اس کے علاوہ بھی ہو۔ اور آج کا جو ٹاپک رکھا ہے میں سمجھتا ہوں یہ یوں ضروری ہے، خالد بھائی ہمارا ایک المیہ ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، بظاہر جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ان کو اگنور کرتے چلے آئے ہیں، اور پھر اس کے بڑے بڑے خمیازے ہم نے بھگتے ہیں۔ تو اگر ذکر و اذکار و تسبیح و تحلیل کو اگر ہم لیں تو یہ جو ذکر ہے نا یہ بظاہر چھوٹا ہے، یوں چھوٹا ہے کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، صحیح ہے نا؟ بہت کم مواقع ہیں جہاں پہ ذکر واجب ہے، جیسے وہ تسبیحات تشریق وغیرہ، تو اس کے علاوہ وجوب کی صورت نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہو۔ تسبیحات کے پڑھنے کی وجوب کی صورت نہیں ہے، تو جیسے نماز بھی ذکر میں شامل ہے، ہاں نماز بھی ذکر، وہ الگ ہے نا، پھر اس کو ذکر میں ہمارے عرف کے اعتبار سے نہیں لیا جاتا۔ تو ہم جس پہ بات کرنے کے لیے بالخصوص بیٹھے ہیں اس پہ اگر ہم بات کریں تو یہ لازمی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا پھر اثر کیا پڑا؟ رفتہ رفتہ ہم بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں اور ہماری ترجیحات و تعین جو ہے وہ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ یار اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اور اس کا نہیں کریں گے تو کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ بڑے فالٹ کا سبب بن جاتی ہیں۔ میں بڑی ایک کامن مثال اگر دوں، اگر آپ بائک رائڈنگ کرتے ہیں یا کار ڈرائیونگ کرتے ہیں اور آپ کو تجربہ ہوگا کہ بعض اوقات کوئی ایک اسکرو، ایک نٹ، ایک بولٹ، ایک تار ہلتا ہے اور ہم کہتے ہیں یار چلو جانے دو، لیکن پھر وہی چیز جو ہے بعض اوقات بڑے حادثات کا سبب بن جاتی ہے۔ مشینوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور لائف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذکر و اذکار ہے نا، یہ بیسیکلی میری فیلنگ یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کی فیلنگ ہے، فیول ہوتا ہے نا، یہ فیول ہے کہ جب آپ ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں تو ایک اورا بنتا ہے۔ جیسے آپ پرفیوم لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے آپ نے لگایا تو اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر، لیکن جس جگہ کھڑے ہو کے آپ اسپرے کرتے ہیں نا ادھر اس کا ایک اورا بن جاتا ہے۔ کوئی باہر سے آتا ہے تو فوراً کہتا ہے پرفیوم لگایا، کون سا لگایا، اگر ایسی وہ صورت ہے۔ اچھا اسی طریقے سے کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ پیتا ہے تو اس نے سگریٹ ایک مخصوص مقام پہ پی اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ لیکن جو شخص سگریٹ پینے کا عادی نہیں ہے یا سگریٹ پینے والے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا اس کا نہیں ہے، وہ فوراً گیس کر لیتا ہے یار کچھ عجیب سی اسمیل آ رہی ہے، اور اگر اسے تجربہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ پوچھ لے گا آپ سے۔ تو کیا ہوا اب یہ
کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کہ وہ پرفیوم ہو یا سگریٹ کی اسمیل ہو، اس کا ایک اورا بن گیا نا، ٹھیک ہے، اور یہ ہم سب نے فیل کیا، اس لیے میں نے کہا جیسے آپ کمرے میں داخل، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آج کیا پک رہا ہے۔ بعض اوقات اگر پکانے والے ایسے افراد ہوں کہ وہ دروازے پر ہی محسوس کروا دیتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چاہے کسی بھی صورت میں ہو، جب یہ ہوتا ہے تو ایک اورا بنتا ہے۔ مفتی احمد دیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال ہوا اسرار الاحکام میں اچھا، کہ یہ جو ذکر و درود ہے، یہ جو وظائف ہیں، ان کی اجازت اولیاء کرام سے لینا کیوں ضروری ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا، جیسے وہ طریقت کے سلسلے ہیں، پھر وہ اپنے مریدین کو ہی اجازت دیتے ہیں، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوتی، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہاں مفتی صاحب اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں، ذکر و اذکار اور علم میں دو نور ہیں، ایک نور الفاظ ہے اور ایک نور فرد ہے۔ نور الفاظ تو ہر کسی کو حاصل ہوگا، اور نور فرد اسی کو حاصل ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وہ مل رہا ہے۔ تو اس سوال اور جواب کو یہاں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں نا، تو ایک مخصوص قسم کا نور بنتا ہے۔ ہاں، وہ نور ہم کو نہیں دکھتا، جیسے ہمیں تو فرشتے بھی نہیں دکھتے، تو بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں دکھتی۔ اس ذکر و اذکار کا جو اورا بنتا ہے وہ ہمیں نہیں دکھتا، ہمیں تو بہت ساری چیزیں نہیں دکھتی۔ ایک چیز کا تجربہ تو ہوگا نا